السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سردیوں کا موسم چل رہا ہے اور سردیوں کا موسم بہت ہی مزے کا موسم ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لحاف اوڑھ کر بس آرام سے پڑے رہتے ہیں، اور گرمیوں میں تو مچھر بھی کاٹ رہے ہیں، گرمی لگ رہی ہے، نیند بھی نہیں آتی۔ اور بہت سے بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو سردیوں کا موسم بہت ہی اچھا لگتا تھا، بہت پسند تھا۔ تو سردیوں کی موسم کی میں آپ کو 4 ایسی عبادتیں بتاؤں گا کہ جو کرنے میں بہت آسان ہیں، یعنی سردی کے موسم میں جو ہے آپ ان کو بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں، جو کہ وہ گرمی کے موسم میں نہیں کر سکتے۔ یعنی گرمی کے موسم میں کر تو سکتے ہیں لیکن دقت ہوتی ہے، لیکن گرمی کے موسم کے مقابلے میں سردیوں کے موسم میں بہت ہی آسانی سے وہ عبادتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ 4 عبادتیں کیا ہیں؟ وہ عبادتیں بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیا کریں۔ دیکھیے، سب سے پہلی عبادت تو یہ ہے کہ انسان جو ہے سردیوں کے موسم میں روزہ بہت ہی آسانی سے رکھ سکتا ہے، کیونکہ جیسے یہ موسم چل رہا ہے اب تو اس کے سحری کا وقت جو ہے 5:30 بجے تک جو ہے تقریباً ہو رہا ہوگا اس ٹائم۔ تو 5:30 بجے سے لے کر جو ہے، یعنی 5:30 سے پہلے اگر آپ سحری کھائیں گے بھی تو 5:30 سے لے کر جو ہے جب ہم سحری کھا لیں گے اس کے بعد دن شروع ہوتا ہے، تو بہت ہی چھوٹا دن ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ اتنا چھوٹا دن محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک مرتبہ پانی پی لیں اور ہم شام کو پانی پئیں تو شام کو ہمیں پانی پئیں گے تو ہمیں دن بھر میں جو ہے جو پیاس لگنی چاہیے تھی وہ پیاس ہی محسوس ہمیں نہیں ہوتی، نہ ہی بھوک کا پتہ چلتا اور نہ ہی پیاس کا پتہ ہم کو چلتا ہے۔ تو سردیوں کے موسم میں جو ہے انسان بآسانی روزہ رکھ سکتا ہے گرمیوں کے مقابلے میں۔ گرمیوں کا جب موسم آتا ہے، گرمیوں کا جب موسم میں اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو پانی کی پیاس کی وجہ سے حلق بھی سوکھ جاتا ہے، بھوک بھی برداشت نہیں ہوتی اور بہت لمبا روزہ ہوتا ہے، تو بہت دقت اور پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن سردیوں کے موسم میں روزہ بہت ہی آسانی سے رکھا جا سکتا ہے۔ ایک عبادت تو یہ ہے جو آسانی سے انسان کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں۔ دوسری عبادت یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر نفلیں پڑھنا چاہے تو بہت ہی آسانی سے سردیوں کی راتوں میں نفلیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز جو ہے 7، 7:15، 7:30 بجے تک زیادہ تر جو ہے مسجدوں میں ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد کھانا وانا کھانے کے بعد اگر آپ عبادت کرنا بھی چاہیں تو گھنٹہ 2 گھنٹہ بآسانی جو ہے عبادت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ سوئیں گے بھی تو 7:30 بجے سے لے کر یا اسی طرح 8 بجے سے لے کر صبح فجر کی نماز اب جو ہے 6:30 بجے ہو رہی ہے، تو تقریباً 10-11 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں۔ 10-11 گھنٹے میں سے انسان 6-7 گھنٹے اگر سوتا بھی ہے تو پھر اس کے بعد بھی سونے کے بعد بھی 3 گھنٹے جو ہے بہت ہی آسانی سے اس کو مل رہے ہیں۔ تو ان 3 گھنٹوں میں آپ رات کو نفلی عبادت کر لیں، یا اسی طرح سے جو قضاء نمازیں ہو چکی ہیں تو وہ قضاء عمری کے نام سے جو ہے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، یا اسی طرح سے تہجد میں جو ہے اٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ہی آسانی سے نفلی عبادت کی جا سکتی ہے۔ تو کیونکہ سردیوں کی جو راتیں ہوتی ہیں وہ بہت لمبی ہوتی ہیں، تو آپ جو ہے بہت ہی آسانی سے سردیوں کی راتوں میں عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری عبادت ہو گئی۔ تیسری عبادت یہ ہے کہ آپ جو ہے جلدی کھانا کھائیں، جلدی نماز پڑھیں، جلدی سو جائیں۔ جب جلدی سوئیں گے تو تقریباً آپ کی جو ہے 3، 3:30، 4 بجے تک تہجد کے وقت آپ کی آنکھ کھل جائے گی، تو بآسانی جو ہے آپ تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی شخص سردیوں کی راتوں میں سوتا ہے تو جو ہے رضائی وغیرہ میں سو رہا ہے یا اسی طرح کمبل میں سو رہا ہے تو نرم بستر ہوتا ہے، گرم بستر ہوتا ہے، اور پھر پاس میں بیوی بھی ہو تو گرم بستر کو چھوڑ کر، نرم بستر کو چھوڑ کر، اپنی بیوی کو چھوڑ کر اٹھے اور اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جب اللہ کے سامنے آتا ہے اور اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی درخواست کو رکھتا ہے، تو اللہ کو ایسے بندے کے اوپر بہت پیار آتا ہے۔ تو آپ سرد راتوں میں جو ہے، سردیوں کی رات اتنی لمبی ہوتی ہے کہ بآسانی نیند بھی پوری ہو جائے گی اور آپ بآسانی تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 3 عبادتیں ہو گئیں۔ چوتھی عبادت یہ ہے کہ
جو چمڑے کے سوکس آتے ہیں، چمڑے کے موزے، آپ ان کو پہنیں، اور جب آپ ان کو پہنیں گے تو پیر دھو کر ان کو پہنیں، یا وضو کرنے کے بعد، یعنی وضو کیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ موزے پہن لیں۔ جب آپ وہ موزے پہنیں گے تو اب جو ہے جب دوبارہ وضو کریں گے اسی نماز کے لیے، تو اب ان چمڑوں کے موزے پر مسح کر لیں۔ تو یہ بھی جو ہے بآسانی، اس میں بھی آسانی ہے، اور ایک سنت پر عمل بھی ہو رہا ہے، اور سنت پر عمل جو انسان کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں کتنا ثواب ملتا ہے، تو آسانی بھی ہے، اور کیونکہ جب چمڑے کے موزے پہن رکھے ہیں تو پیر بھی دھونے نہیں پڑیں گے، بس ان چمڑوں کے موزوں پر ہی مسح کر لیں گے۔ وہ اس طرح سے کریں گے کہ ہم نے جب پورا وضو کر لیا، یعنی پیر رہ گئے، تو اپنے ہاتھوں کو بھگوئیں گے، اور یہ جس طرح سے پیر کا یہ پنجہ ہوتا ہے، یعنی یہ ہم نے موزہ پہن رکھا ہے اس پر، تو اپنے ہاتھ کو گیلا کریں گے، اور یہ 3 انگلی ہوتی ہیں، ان تینوں انگلیوں کی جڑ کو، یہاں یہ جڑ ہوتی ہیں، ان کو پیروں کی انگلی کے جو پور وہ ہوتے ہیں یہاں پر رکھیں گے اس طرح سے، پھر اوپر کو کھینچیں گے اس طرح سے، یہ مسح ہو جائے گا۔ تو سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، تو سنت پر بھی عمل کر لیں گے، اور اس میں آسانی بھی ہے، پیر بھی جو ہے آپ کو بار بار نہیں دھونے پڑیں گے۔ تو یہ 4 ایسی عبادتیں ہیں جو ہم جو ہے بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ میں آپ کو ایک ایسی عبادت اور بتاتا ہوں۔ جاڑوں کے دنوں میں دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس گرم کپڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت زیادہ گرم کپڑے رکھے ہوتے ہیں، اور گٹھری بندھی ہوئی، پٹولیاں بندھی ہوئی رکھی رہتی ہے، اور ہم ان کو یوز بھی نہیں کرتے، استعمال بھی نہیں کرتے۔ تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ان کپڑوں کو یوز نہ کرتے ہوں اور گرم کپڑے ہوں، تو آپ کے جو محلے دار ہیں یا پڑوسی ہیں، جو رشتہ دار ہیں، یا جو بھی غریب قسم کے لوگ ہیں، آپ ان کپڑوں کو ان غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں، آپ ان کو بانٹ دیں۔ اور اگر کسی کے پاس جو ہے گرم کپڑے نہ ہوں، تو اور اللہ نے ان کو مال دیا ہے، اتنا دے رکھا ہے کہ آپ کوئی گرم کپڑا لیں، یا کوئی غریب ہو ان کو دے سکتے ہیں، تو آپ گرم کپڑا خرید کر، یا اسی طرح سے جو چادر وغیرہ ہوتی ہیں، یا اسی طرح کمبل وغیرہ ہوتے ہیں، رضائی وغیرہ ہوتے ہیں، آپ ان کو لے کر ان غریبوں کو جو ہے بانٹ دیں، اور تحقیق کر کر بانٹیں، کیونکہ آج کل جو ہے ڈیجیٹل بھکاری بھی بہت پھیل رہے ہیں، جو دیکھنے کے اعتبار سے ایسے لگتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس دولت کے انبار بھرے ہوئے ہیں۔ تو آپ تحقیق کر لیں پہلے، اگر آپ ضرورت مند ہے، کوئی بھی ضرورت مند ہے تو آپ اس کو تحقیق کر کر دیں، اور اگر ضرورت مند نہیں ہے تو آپ اس کو نہ دیں، آپ یہ کام بھی جو ہے کر لیا کریں۔ تو یہ میں نے آپ کو 4 عبادتیں، اور اس کے علاوہ یہ 5ویں عبادت ایک ایسی بتا دی ہے کہ جو ہم بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن ہم کرتے نہیں۔ امید ہے آپ کو میری بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔